جب یہ پیدا ہوئے نا امام حسین علیہ السلام، تب ان کو بھی خبر دی تھی کہ جناب زہرا نے جب اپنے بابا کو امام حسین علیہ السلام کو تھمایا اور ان کے ہاتھوں کے سپرد کیا تو رسول اللہ نے بوسہ لیا، بوسہ لینے کے بعد خوش ہو کے رونے لگ گئے۔ بابا بیٹا پیدا ہوا ہے، آپ خوش نہیں ہوئے؟ زہرا خوش ہوا ہوں تو پھر یہ رو کیوں رہے؟ کہا جہاں پہ مجھے اس کی مبارکباد دی گئی ہے وہاں پہ کربلا کی خبر بھی دی گئی۔ کہا بابا کیا خبر دی گئی؟ جس نے رلا دیا، کہا کہ تمہارے اس بیٹے کو 3 دن تک بھوکا پیاسا رکھ کے شہید کر دیا جائے گا۔ ہاں تو کہا بابا آپ تو ہوں گے؟ کہا نہیں میں نہیں ہوں گا۔ کہا بابا اس کے خود بابا تو ہوں گے علی؟ کہا وہ بھی نہیں ہوں گے۔ بابا اور کوئی نہیں تو میں تو ہوں گی نا؟ ہاں کہا نہیں آپ۔ کہا اس کا بھائی حسن؟ کہا حسن بھی نہیں ہوں گے۔ تو اب تھی ماں تڑپ گئی، کہا پھر اس کو روئے گا کون؟ ہاں تو اب جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے جب یہ پوچھا کہ اس کو کون روئے گا اس کی اس غربت بھری موت کے اوپر، شہادت کے اوپر، تو رسول اللہ نے کہا اللہ ایک قوم کو پیدا کرے گا۔ یہ شیعہ نہیں، یہ محب کی بات ہو رہی ہے، محب اہل بیت کی بات ہو رہی ہے، جو اس گھرانے سے محبت کر رہا ہے اس کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ ایک قوم پیدا کرے گا جو اس کے جوانوں کو روئیں گے، جس کے بوڑھے اس کے بوڑھوں کو روئیں گے، جس کے بچے اس کے بچوں کو روئیں گے، جس کی عورتیں ان کی عورتوں کو روئیں گی۔ یہ سارا ایک سلسلہ جو بی بی نے کہا کہ پھر بابا میں بھی وعدہ کرتی ہوں اس وقت تک جنت نہیں جاؤں گی جب تک اپنے حسین کے غم میں رونے والوں کو جنت میں داخل نہ کر لوں۔ اس لیے جناب زہرا سلام اللہ کا ایک لقب شفیع روز جزا، روز جزا جو ہے ان کی شفاعت نصیب ہوگی۔ تو یقیناً امام حسین علیہ السلام ایک ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے اسلام کا بال جو ہے وہ بلند کیا، اسلام کو جو ہے وہ اس مقام تک لے کے آئے کہ جتنی حد تک یزید نے اسلام کو گرا دیا تھا۔ امام حسین علیہ السلام کا قیام اس کی طرف دیکھا جائے تو یہ جو قیام ہے امام حسین علیہ السلام نے، دیکھیں یہ سلسلہ اگر دیکھا جائے، تھوڑا سا میں مختصر بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ جیسے ہی حضرت معاویہ اس دنیا سے گئے تو اس وقت تک جو شرائط امام حسن علیہ السلام کی وہ صلح ہوئی تھی، ہاں کہ معاویہ نے امام حسن سے صلح کی تھی، تو اس وقت آخری ایک شک باقی رہ گئی تھی کہ جو انہوں نے نہیں کرنی تھی وہ یہ تھی کہ یہ حضرت معاویہ اپنے بعد کسی کو اپنا جانشین مقرر نہیں کرے گا بلکہ یہ خلافت واپس اہل بیت کی طرف پلٹ جائے گی۔ ہاں لیکن اس نے اپنی زندگی کے اندر ہی ایسا جو ہے اپنے بیٹے یزید کو، جو فاسق بھی تھا فاجر بھی تھا، فاسق فاجر اسے کہتے ہیں کہ جو دار اسلام تو اسلام تو اس میں داخل ہو گیا، اسلام قبول کر لیا، لیکن اس کے جتنے بھی احکام ہیں اس کو نہیں بجا لاتا، اس کی مخالفت کرتا ہے، اس کو فاسق کہا جاتا ہے۔ اور جو فاجر ہوتا ہے، فاجر اسے کہا جاتا ہے جو ان کو تو بجا نہیں لاتا ہے بلکہ اس کے اوپر اس پہ اتراتا بھی ہے، یعنی وہ نماز کو بھی اس نے کہا کوئی نماز شماز نہیں ہے، وہی کا انکار کر دیا، اس نے اسلام کے تمام تر جتنے مسلمات تھا ان کا انکار کر دیا، اس کو بالکل، کیونکہ اس کی ولادت جو ہوئی تو اس کے بعد اس کی پرورش جو ہے وہ عیسائی قبیلے کے اندر ہوئی تو عیسائیت اس کے اندر، تو وہ تمام تر ان تعلیمات کو ادھر جو ہے وہ کرنا چاہ رہا تھا۔ اسلام ختم ہو جاتا جب فاسق فاجر ہو جاتا ہے، اس کے خلاف جہاد کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ تو اب جب امام حسین علیہ السلام نے، اب امام حسن علیہ السلام 50 ہجری میں اس دنیا سے جاتے، شہادت ہوتی ہے، ہاں اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے اپنی امامت کے دور میں، یہ 10-11 سال کے دور کے اندر، ہاں تحریکیں چلائی ہیں، لوگوں کو اس طرح متوجہ کیا ہے، لوگوں کو آمادہ کیا ہے، لوگوں کو بتایا یہ دیکھو غلط ہو رہا ہے، یہ غلط ہو رہا ہے، یہ غلط ہو رہا ہے، ہاں تو کسی حد تک یہ قابل قبول تب تک تھا جب تک یہ یزید خلیفۃ المسلمین مقرر نہیں ہوا تھا، لیکن جب یہ اسلام کے تابوت کے اندر آخری کیل لگنے لگا تھا تو امام حسین علیہ السلام نے اس وقت مدینہ کو چھوڑنا جو ہے اپنے اوپر لازمی قرار دیا ہے، ہاں اور مقصد بھی بتایا کہ میرا یہ مقصد جو ہے
یہ مقصد میں کسی شر کے لیے نہیں جا رہا، دنیا کے لیے، کسی رتبے کے لیے نہیں جا رہا ہوں، میں کسی کے اوپر ظلم کرنے کے لیے نہیں جا رہا ہوں، بلکہ انما خرجت لطلب اصلاح امت جدی، میں اپنے جد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ ہاں کہ کس لیے نکل رہا ہوں؟ بتایا مقصد خروج امام حسین یا مقصد امت کی اصلاح کے لیے، رسول اللہ کی امت کی اصلاح کے لیے کیا کرنا، کیا چاہ رہے ہیں؟ کہہ رہا ہوں میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے کے لیے جا رہا ہوں، کہ نیکی کیا حکم دوں گا، جہاں جہاں برائی ہوگی وہاں پہ آپ کو میں دکھوں گا آپ کو، اور برائی کا میں خاتمہ کرنے جا رہا ہوں۔ ساتھ میں یہ بھی بتا دیا اپنے مقصد کے اندر، میرا یہ مقصد صرف میرا مقصد نہیں ہے، ہاں اسیر و سیرت جدی رسول اللہ و ابی علی ابن ابی طالب، یہ کوئی نیا رستہ نہیں اپنانے جا رہا ہوں۔ یہ آپ اعتراض کرو کہ یہ نئے ایک رستے پہ ٹریک پہ چل رہے ہو، بلکہ کہا نہیں، میں جس ٹریک پہ جا رہا ہوں یہ میرے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رستہ ہے، اور یہی رستہ میرے بابا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا رستہ ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے حق کے لیے خروج کیا ہے، حق کے لیے خروج اور کیا، اسلام کی سربلندی کے لیے خروج کیا۔ ہر طرف اب جب معاملہ یہ ہوا کہ اب تاریخ کے یہ سے ابواب ہیں کہ امیر معاویہ نے یہاں پہ کیا کیا، اپنی زندگی کے اندر ہی وصیت کی کہ دیکھو میرے بعد 3 لوگ تمہاری اطاعت نہیں کریں گے، تمہاری بیعت نہیں کریں گے۔ کتنوں کو خریدا گیا، کتنے لوگ بکے، کتنے لوگ ڈر کے جنہوں نے بیعت کی۔ کہا کہ 3 لوگ تمہاری بیعت نہیں کریں گے، سر فہرست حسین ابن کہا ڈراؤ دھمکاؤ مال دنیا جتنی مرضی نچھاور کر دو، یہ نہ جھکے گا نہ بکے گا، ہاں اس سے بیعت لینے کا تمہیں کوئی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا اس نے کہا عبداللہ بن انہوں نے کہا کہ ڈرانے سے ڈرے گا نہیں، ٹھیک ہے مال کی طرف لاؤ گے تو شاید، لیکن یہ تمہاری بیعت نہیں کریں گے۔ تیسرا ہاں عبداللہ بن زبیر جو گورنر مکہ تھا، ان کی اپنی وہاں پہ حکومت معاملات سلسلہ چل رہا تھا، ہاں تو وہاں پہ انہوں نے کہا کہ یہ بھی تمہاری بیعت نہیں کریں گے۔ امام حسین علیہ السلام جیسے ہی اب یہ 3 لوگوں کا بتایا کہ یہ تو کلیئر کٹ کہہ دیا نا، تو یہ تمہاری بیعت نہیں، باقی جیسے مرضی جو مرضی کرو۔ یہ باپ کی اپنے بیٹے کے لیے ایک جو ہے اچھی نصیحت تھی۔ حضرت امام حسین کا آپ نے فرمایا کہ وہ نکلے امت کی اصلاح کے لیے۔ مفتی صاحب امت کی اصلاح کے لیے نکلے، اسی پہلو پر اگر آپ آگے گفتگو کو بڑھائیں۔ بسم اللہ، امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بہت شکریہ حافظ صاحب، اور سب سے پہلے تمام ہمارے سننے والے دیکھنے والوں کو یہ قمری نئے سال کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کے صدقے، اس نئے سال کے صدقے امت کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، عالم اسلام کے لیے یہ سال بہتر ہو، اس دعا کے ساتھ، اور سبھی لوگ اس دعا کو پڑھ لیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ جب بھی نیا چاند دیکھیں، نیا سال ہو یا نیا مہینہ تشریف فرما ہو، تو اللہم ادخلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی و ربک اللہ۔ اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ شہدائے کربلا کا یہ سفر کیوں ہوا؟ اصلاح امت کے لیے ہوا، یقینی طور پر اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عطا کیا ہوا دین جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے عطا کیا، اس کے اندر ہر لمحہ، ہر گھڑی اور ہر وقت قربانی کا تقاضا کیا جاتا ہے۔ جتنا کوئی اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت میں ہوتا ہے، اتنا اسے آزمائشیں بھی سخت آتی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دین کی خاصیت یہ ہے کہ پریشانیاں تو یقینی ہیں، جس بندے کو پریشانی نہ آئے وہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے،
اور جس کو جتنی زیادہ پریشانیاں آئیں اتنا وہ ان پریشانیوں کے ذریعے اگر اللہ کے قریب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام ان دونوں کے بارے میں پہلے ہی بتا دیا تھا۔ امام حسن گود میں ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان ابنی ھذا سید، کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے، سید ہے۔ اور پھر آگے فرمایا حدیث میں جس کا مفہوم ہے کہ مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کے درمیان یہ صلح کروائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کے درمیان صلح کروا دے گا۔ اور ایسا ہی ہوا کہ جب دو گروہ آپس میں بالکل آمنے سامنے تھے، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سید کا لقب عطا فرمایا، انہوں نے صلح فرمائی اور رخصت کے اوپر عمل فرما کے امت کو بہت بڑے نقصان سے بچا لیا۔ دوسری بات، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کے بارے میں پہلے ہی بتا دیا کہ میرا یہ بیٹا میدان کربلا میں، جس کو مقام غالباً نینوا کہتے ہیں، نینوا، اس کا پرانا نام یا اس کو بعض لوگ مقام نینوا کے نام سے جانتے تھے اور بعض لوگ اسے کرب و بلا، کرب و بلا کا معنی ہوتا ہے آزمائشوں کی، تکلیفوں کی، مصیبتوں کی جگہ۔ تو فرمایا کہ یہاں پر میرا یہ بیٹا شہید کر دیا جائے گا۔ اب یہ خبر تو سب کے پاس تھی، ہونا ایسا ہی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں اللہ سے دعا کی مولا کریم اس کو بچا لینا، ورنہ چاہتے تو دعا فرماتے، اللہ تعالیٰ اس امتحان میں ہی نہ ڈالتا۔ تو امتحان آتا ہے، اس میں کامیابی ملتی ہے تو تبھی کچھ مقام حاصل ہوتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔